بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ عز و جل کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ یعدہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا طریقہ و واردات بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے۔ جیسے مشرکوں کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے، گناہ کے کام کرنے والوں مثلاً فلمیں بنانے گانے بجانے والوں کو ان کے کام، کلچر، تہذیب، آزادی اور روشن خیالی جیسے ناموں سے مرغوب کر کے دکھاتا ہے۔ یوں ہی ریاکاری، شادی بیاہ کی غلط رسومات اور فضول خرچی کے کام لوگوں سے مقام و مرتبہ اور اسٹیٹس وغیرہ کے نام پر کرواتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے نفع اور فائدے کی توقع دلاتا ہے در حقیقت اس میں سخت ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، بلکہ یہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے۔ کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے لیے جنت کے وعدے کا بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں لوگوں سے فرمایا گیا کہ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں کہ اے مشرکو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور نہ ہی نجات اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ چند روز سے زیادہ نہ جلائے گی۔ یہود و نصارہ کے یہ خیال بھی مشرکین کی طرح باطل ہے، بلکہ اللہ عز و جل کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے، اور کافر اللہ عز و جل کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ البتہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی باعمل مسلمان لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ اپنے عمل کی جس جزا کے مستحق ہیں اس میں سے تل کے برابر بھی کم کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کفار و مشرکین کے مذاہب کا باطل ہونا بیان کرنے کے لیے ایمان والوں
کا بیان کیا گیا، اور اب ایمان والوں کے امام و پیشوا اور قائد و رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اچھا دین تو تابع فرمان مسلمان کا ہے، جو اطاعت و اخلاص اختیار کرے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرے، جو کہ دین اسلام کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور دین محمدی کی خصوصیات اس کے علاوہ ہیں۔ دین محمدی کی اتباع کرنے سے شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، اور شریعت محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ خلیلہ گہرا دوست، خلت کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا، یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل و حبیب، یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو کمالات ہیں وہ سب کے سب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے حبیب بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کا حبیب ہوں، اور یہ فخر نہیں کہتا۔ خلیل اور حبیب کا فرق، بزرگان دین نے خلیل و حبیب کے فرق کو یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی، اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے معزز مہمان بن کر آئے، اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے لشکر و سپاہی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی، اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی، اور حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین عز و جل نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہر شے کو محیط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ عز و جل کے علم میں ہیں، کوئی اس سے خارج نہیں۔ یہاں علمی افادے کے طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت پیش خدمت ہے۔ فرماتے ہیں علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے بھی یہ معنی نہیں کہ اس سے علم و قدرت ہر جگہ متمکن ہے، کہ جگہ یا طرف میں ہونا جسم و جسمانیت کی شان ہے اور وہ اس کے صفات ان سے متعالی، بلکہ احاطہ علم کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے واجب یا ممکن یا ممتنع، معدوم یا موجود، حادث یا قدیم اسے معلوم ہے۔ احاطی قدرت کے معنی یہ ہیں کہ ہر ممکن پر اسے قدرت ہے۔ صلو علی